یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان نہروں کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو پانی دریائے سندھ سے نہیں ملے گا، ستلج سے اور جہلم سے اور چناب سے ملے گا۔ میں اس سے بتاتا ہوں، یہ ان کا پلان یہ ہے کہ رسول براج، قادر آباد براج، یہ دونوں، رسول جہلم پہ ہے، قادر آباد براج جو ہے وہ چناب پہ ہے، پھر بلوکی راوی پہ ہے، اور پھر ستلج جو ہے وہ سلیمان کی براج وہ ستلج پہ ہے۔ سلیمان کی براج سے یہ کنال نکالنا چاہ رہے ہیں، جو لنک کنالز ہے RQBS کہتا ہے رسول قادر آباد بلوکی سلیمان کی، یہاں سے پانی جہلم اور چناب کا، اس لیے وہ باقی دو تو ہے ہی نہیں نا ہمارے دریا، راوی اور ستلج تو ہے ہی نہیں، چناب اور جہلم سے پانی ٹرانسفر کریں گے یہ سلیمان کی۔ اور یہ کہتے ہیں سیلاب کا پانی ہوگا یہ۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں سیلاب کا پانی ہوگا تو وہ تو، یہ میں نے خود ایک مسلم لیگ نون کے منسٹر صاحب نے یہ بات ہمیں کہی۔ مجھے پتہ ہے سیلاب کا پانی ہوگا تو وہ جب سیلاب آئے گا تب ہوگا نا، باقی 3 سال میں نے بتایا نا، باقی 3 سال بھی نہیں 2 سال، باقی 23 سال میں کیا کرتے نہیں، پانی اس کو بہاتے نہیں۔ یہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے 250-300 ارب روپے کنالوں پہ خرچ کر کے، وہاں لوکل ڈیولپمنٹ جو ہوگی وہ اس میں 300-400 ارب اور خرچ ہوں گے، اور کہتے ہیں یار سیلاب نہیں آیا تو ہم آباد نہیں کریں گے۔ ہمیں ڈر کیا ہے کہ پانی نہیں ہوگا، جس سال شارٹیج ہوگی، سیلاب تو کبھی کبھی آتا ہے نا، اس وقت تو ہم سارے جب سیلاب آتے ہیں تو سب کہتے ہیں پانی نکالو آگے، ان کو بھی ضرورت نہیں ہو، کسی کو ضرورت نہیں ہوگی پانی کی، تو وہ بھی بیکار ہو جاتی ہے بات۔ ان دو سیلاب کے علاوہ سالوں میں اگر ان کو پانی کی ضرورت ہوگی اور پانی کم ہوگا تو یہ رسول کا جہلم اور چناب کا پانی ڈائیورٹ کریں گے، CJ اور TP لنک، اس لیے رسول سے نیچے پھر وہ چشمہ جہلم کنال سے پانی لیتے ہیں اور توسا پنجنت کنال سے پانی لیتے ہیں، ادھر پانی بڑھا دیں گے۔ اس وقت بھی ہر سال تقریباً 5 ملین ایکڑ فٹ پانی ان 2 کنالوں کے تھرو آ رہا ہے جو اپر رائپیرین کے کنالز کے لیے، اور بڑھا دیں گے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت کئی پانی نہیں ہوتا نا، تو ایسے سال بھی ہیں جس سال میں چشمہ جہلم لنک کنال کچھ دن صرف چل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ سندھ میں پانی دینا ہے پھر، لیکن اگر ایک اور کنال بن جائے گا اور ایک اور آپ اتنے کم از کم بھی تو 1 ٹریلین روپے کا انویسٹمنٹ کریں گے آپ اس کنال کے لیے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے کہ جی سیلاب نہیں ہے تو میں آباد نہیں کر رہا۔ ہمیں ڈر یہی ہے CJ اور TP سے پانی سپلیمنٹ کریں گے، اوپر کا پانی ادھر دیں گے، ہاں انڈس کا پانی نہیں جا سکتا، لیکن آپ کی جو رسول قادر آباد بلوکی اور سلیمان کی کے نیچے جو بھی نہریں ہیں ان کو آپ انڈس سے پانی دیں گے، ریپلیسمنٹ واٹر۔ اور یہ انفارچونیٹلی میر صاحب لوگ کہتے ہیں نا کہ مسٹرسٹ بالکل ہے، مسٹرسٹ سے زیادہ ہے یہ اس وقت، ہمیں پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے۔ اور مسٹرسٹ کیوں ہے؟ جب یہ چشمہ جہلم لنک کنال بنا تھا 1972 میں، آپ کہیں گے تو میرے پاس وہ سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، اس وقت سندھ کا یہی کیس تھا کہ یہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا حصہ کم ہو جائے گا، تو ایک اگریمنٹ ہوئی تھی سندھ چیف منسٹر اور پنجاب چیف منسٹر کی، وہ رائٹنگ میں ہے اگریمنٹ 1972 میں، غلام مصطفیٰ کھر صاحب، ممتاز بھٹو صاحب، اور اس کو وٹنس کیا تھا عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے۔ ڈاکیومنٹ ہے، میں آپ کو سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے میرے پاس، سب کے پاس ہے۔ اگریمنٹ ہوئی تھی، اس میں کہا تھا کہ یہ فلڈ کے ٹائم پہ ہم کنال چلائیں گے جب یہ آئے، اور حکومت سندھ یعنی چیف منسٹر سندھ کو یہ پاور دیا گیا تھا کہ جس وقت چاہے چشمہ جہلم لنک کنال بند کر سکتا ہے۔ یہ اگریمنٹ انفورس تھی، پہلے تو 1 سال کے لیے بنی تھی صرف، پھر وہ آگے چلتی گئی، انفورس تھی، لیکن ڈیورنگ مارشل لا ایک جنرل صاحب ہیں، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، جا کے جو ہم نے سنا ہے یہ کہا باتوں میں کہتے ہیں کہ جا کے خود انہوں نے کھلوا دیا چشمہ جہلم لنک کنال جب سندھ میں شارٹیج تھی۔ پھر 1991 کا اکارڈ آ گیا، اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں یہ چلے یہ ہے بالکل یہی ہے، 1991 کے اکارڈ میں کہتے ہیں کہ اب تو وہ اگریمنٹ ختم ہو گئی، اور 1991 میں ہم نہیں تھے، جام صادق علی تھے، جام صادق علی صاحب تھے، بہت سارے لوگ تھے، نواز شریف صاحب تھے، اور اب میں کیا بتاؤں پوری، ہم اس کے دیکھیں اکارڈ، یہ دستخط ہے نا سب کے، اسپیشلی مجھے سب کو پتہ ہے یہ اکارڈ کے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت 1991 میں اپوزیشن میں تھے سندھ میں، وفاق میں بھی ہم سخت خلاف تھے۔ میرے پاس ایک پوری پروسیڈنگز ہے اسمبلی کی 1991 کی کہ کس نے کیا تقریر کی، ابھی اس وقت وہ کیا، خیر وہ چھوڑے، 1991 کی تقریر، اس میں ہم نے بڑی سخت مخالفت کی تھی، اس لیے اس میں 2-3 خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے پیرا 2 میں جو پانی ڈسٹریبیوٹ کیا اتنا پانی موجود نہیں تھا، کبھی بھی نہیں ہوتا، لیکن چلے وہ جو اس میں سب سے بڑی خامی ہے وہ ہے پیرا 8۔
پیرا 8 کہتا ہے کہ کوئی صوبہ اپنے حصے میں سے کوئی اسکیم بنا سکتا ہے. اچھا یہ جو انٹرنیشنل پرنسپلز ہیں, جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان کے There will be no restrictions on the provinces to undertake new projects within their agreed shares. Yes, میں نے کہا نا اب کوئی سا اپنے حصے میں سے بنا سکتا ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک شک ہے اس کے اندر. میں بتاتا ہوں کیوں. انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ پانی کے اونرز اس دریا جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کے لوگ ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جب میرے سامنے سے گزر میں روکوں اور جو چاہے لے جاؤں. زیادہ حصہ یا زیادہ پاور لوور رائپیرین کے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے, ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ کبھی بھی کسی اکارڈ 1945 کا ایک واٹر اگریمنٹ ہے بٹوین سندھ اینڈ پنجاب. یہ چیز آپ اس میں نہیں, اس ٹائپ کی شک نہیں دیکھیں گے. اس کی وجہ ہے ہر واٹر پروجیکٹ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے, میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انگریزوں کے زمانے میں بھی اپر رائپیرین نے کچھ اسکیمز بنائی. ہندوستان نے اسکیمز بنانی, جو اس وقت ہندوستان ہے, اس وقت تو ایک ہی ملک تھا. جو اپر رائپیرین اس طرف کا تھا انہوں نے اسکیمیں بنائی. ادھر کا اپر رائپیرین صوبہ پنجاب تھا, انہوں نے اسکیمیں بنائی. سندھ نے اعتراض کیا, وہاں پنجاب نے ہندوستان کی اسکیموں پہ اعتراض کیا. تو انگریز نے کہا کہ لوور رائپیرین کو اعتراض ہے, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, لوور رائپیرین کو اعتراض ہے, یہ اسکیم نہیں بن سکتی. یہ تھل والی اسکیم, گریٹر تھل والی اسکیم اس زمانے سے چل رہی ہیں. انفارچونیٹلی یہ شک ڈال کے لوور رائپیرین کا جو ایک اونرشپ ہے وہ ختم کرنے کی کوشش. آپ کی گفتگو سے لوگوں کو یہ امپریشن مل رہا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے مذاکرات سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے بیٹر سینس ول پریویل. الٹیمیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. میں سرنڈر, دیکھیں ہار جیت کی کوئی بات نہیں ہے, ایگو کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے میر صاحب. گراؤنڈ ریالٹیز میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, اگر یہ کسی بھی طریقے سے اگر کہہ دیں مجھے کہ یہ میں غلط, مجھے بتا دیں میں کیا چیز غلط کہہ رہا ہوں. میں نے بتایا نا کہ پانی جو سمندر میں جا رہا ہے وہ, ایک اور آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, کہتے ہیں 27 MF پانی جاتا ہے, جانا 8.6 چاہیے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیلٹا کا ایریا ہے, ہمارے ٹھٹا کا ڈیلٹا, کراچی کا ڈیلٹا, بدین کا ڈیلٹا, سجاول ڈسٹرکٹ کا ڈیلٹا, یہ تو بڑا پھلا پھولا ہرا بھرا ہونا چاہیے تھا. اس کی جو حالت ہے آپ بھی کہیں, تو دیٹ مینس پانی نہیں جا رہا. یہ ایک اور پروف ہے. سیکنڈ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, بہت اس میں ہولز ہیں. چولستان کنال کی جو فیزیبلٹی ہے جو کہ پلاننگ ڈویژن میں آئی تھی, اس کے اندر انہوں نے ہر قسم کی فصل ادھر اس کو فیزیبل بنانے کے لیے انہوں نے گندم بھی کاشت کر رہے ہیں اور جو ربی کے فصل ہے وہ بھی کاشت کر رہے ہیں. تو پلاننگ کمیشن نے جو احسن اقبال صاحب چلاتے ہیں, ان کی طرف سے آپ کو کہیں گے وہ سارے ڈاکیومنٹس ہمارے پاس تو ہیں اوبیسلی نا ڈاکیومنٹ. انہوں نے اعتراضات سے میرے پاس اس خط کی کاپی ہے جو آپ نے احسن اقبال صاحب کو لکھا, وہ میں نے, ہاں وہ آگے ہوگا. تو اعتراض جو انہوں نے کیے کہ خود پلاننگ کمیشن نے کہ بھائی آپ کو تو ارسا نے سرٹیفکیٹ 3 مہینے کا دیا ہے, کہتے ہیں فلڈ واٹر کا, آپ تو گندم بھی اگا رہے ہیں, تو فلانی فصل بھی اگا رہے ہیں, یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ کوئی جواب نہیں. ایک ذرا اتنی ہولز ہیں تو اس میں ایک ذرا سوال کا جواب دے دیں, کیونکہ ایک طرف تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ شرجیل میمن صاحب سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کے بہت سینئر رہنما وہ بہت زہرناک انداز میں یہ تانا مارتے ہیں کہ بھائی یہ تو صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان 6 نہروں کے منصوبے کی منظوری دی اور اسی شام کو پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا, ٹویٹ بھی کیا گیا, آپ اس کا جواب دے چکے ہیں. لیکن جب عرفان صدیقی صاحب جیسا سینئر سینیٹر مسلم لیگ نون کا, جو کہ نواز شریف صاحب کے سپیچ رائٹر ہونے کی وجہ سے مشہور ہے, ان کی وجہ شہرت یہ ہے, جب وہ بھی یہ تانا مارتے ہیں تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ جی مجھے وہ ٹویٹ کیوں کی گئی پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے, اسٹیٹمنٹ کیوں جاری کی گئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ عزت ہر ایک کے لیے 1 منٹ کے لیے, جبکہ اس کی بیک گراؤنڈ میر صاحب آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہوگی, لیکن میں اس میں نہیں پتہ ہے, لیکن میں تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں. مجھے پتہ نہیں, لیکن میں نہیں. پریزیڈنٹ صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی, بریفنگ کے اندر جو لوگ موجود تھے آپ نے دیکھو, اس میں کوئی ایک بھی وفاقی حکومت کی منسٹری آف واٹر اینڈ پاور, منسٹری آف پلاننگ کا نہیں تھا. انٹیریئر منسٹر تو تھے نا. انٹیریئر منسٹر کا پانی سے تو کام نہیں ہے نا. چلے ٹھیک ہے, مطلب کوئی, میں کہہ رہا ہوں کہ چلے وفاق کا نمائندہ ایک تھا, انٹیریئر منسٹر تھے, لیکن اگر آپ پانی کی اسکیم صدر صاحب کو بتائیں گے اس سے ریلیٹڈ کوئی آدمی نہیں. ٹھیک, اس آپ نے دیکھا وہ جب, ٹھیک ہے,
اس میں ضرور پریزیڈنٹ صاحب کو بڑا انٹرسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر میں وہ ہمارے اوپر اتنی نظر رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پانی بچاؤ, لائننگ کرو. خاص طور پہ ان کو پانی کے ایشو میں بڑی بہت دلچسپی ہے. ان کو کہا گیا کہ جی ہم پانی, جو میرا اندازہ ہے, مجھے پتہ نہیں, میں میٹنگ میں نہیں تھا, کہ جی ہم یہ پانی بچائیں گے اور اس کے بعد یہ کریں گے, تو کون کہے گا کہ نہیں آپ غلط کریں, کہیں بھی آپ ضرور کریں, گو ہیڈ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیز ہوگی, لیکن یہ تو اٹ ہیز ٹو گو تھرو اے پروسیس. اس کے بعد انفارچونیٹلی وہ ٹویٹ ہو گئی, لیکن میں نے وہی بتایا کہ وہ ٹویٹ 8 جولائی کو ہوئی. اس ٹویٹر ہینڈل سے 9 کو بھی ایک ٹویٹ ہوئی, 10 کو کچھ اور چیزوں پہ, 10 جولائی کے بعد اب 8 مہینے ہو گئے, کوئی ٹویٹ نہیں ہوئی. صدر صاحب نے کیا ہوگا, 1 منٹ کے لیے آپ ازیوم کریں, چلے صدر صاحب نے وہ جو ادھر کہا ان کو گو ہیڈ یا جو بھی کہہ رہے ہیں کہا, انہوں نے ایک بند کمرے میں 4 لوگوں کے سامنے کہا جس کو یہ بات کرنی. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں پوری دنیا کے سامنے, ہم تو کہتے ہیں صدر صاحب کو اپروول کی تو پاور ہی نہیں ہے, سب کے سامنے کیا کہا کہ صوبے اس پہ راضی نہیں ہیں تو میں اس پروجیکٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈس اپروو کرتا ہوں, انہیں پتہ ہے کہ وہ اپروو ڈس اپروو نہیں کر سکتے, تو میں اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. تو عرفان صدیقی کے ساتھ بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں, جیسے آپ نے کہا اسپیچ رائٹر بھی رہ چکے ہیں, ان کو سیاست نہیں کھیلنی چاہیے اس پہ. میں نون لیگ سے کہتا ہوں, جب ایک کلیریفیکیشن اتنی واضح آ گئی ہے تو آپ کیا صرف ان چیزوں پہ, یہ ہوتا ہے سیاست کھیل. سیاست بری چیز نہیں ہے, لیکن نیگیٹو کنوٹیشن جو سیاست کے ساتھ ہے نا, یہ ہوتا ہے سیاست کھیلنا, کہ آپ وہ چیز, اور صدر صاحب کی وہ دکھاتے نہیں ہیں, اس کے بارے میں بتاتے نہیں ہیں, تو میرے خیال ہے وہ جتنی اس میں بات تھی نا وہ ختم ہو گئی.